الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادات کو فرض کیا ہے، جتنی عبادات کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان عبادات کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے۔ اگر ان آداب کے مطابق اس عبادت کو ادا کیا جائے تو وہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، عبادت کا مقصد اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوتا ہے اور بندے کو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نماز کے بارے میں مثلا نماز ایک اہم ترین عبادت، اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے جو اس کے آداب بتلائے ہیں، اگر اس کے مطابق ادا کیا جائے تو جو نماز کا مقصد ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان آداب کا خیال نہ کرے تو نماز کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بہت جلدی پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے جو اہم ترین آداب ہے، خشوع، خضوع، اطمینان، سکون، وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو واپس کیا، 3 مرتبہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ رکوع سجدہ تو کیا لیکن نماز کی جو اصل روح ہے، اصل جو ادب ہے، خشوع اور خضوع، اطمینان، وہ نہیں لایا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح روزہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ، لیکن اس کے اگر آداب کا خیال نہ کیا جائے تو روزے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ روزے کے آداب میں سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ جب بندہ روزہ ہو تو نماز باجماعت کی پابندی کا خیال رکھے، نماز کو نہ چھوڑے، کیونکہ نماز اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عبادت۔ روزے کے آداب میں سے دوسرا اہم ترین ادب یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارے سارے اعضاء روزہ ہوں، ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ اقوال ہوں، وہ اعمال ہوں، وہ افعال ہوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو روزہ رکھنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں اور دوستو، روزہ کے آداب میں سے کچھ آداب ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، روزہ کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے کہ سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ سحری کا ایک لقمہ کھانا یا ایک گھونٹ پانی میں بھی جو برکت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کہا کہ روزہ اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزہ کی حالت میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرو۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو وقت پر افطار کرو، حلال رزق سے افطار کرو، اللہ کا نام لے کر افطار کرو۔ ان چیزوں سے روزے کا حق ادا ہوتا ہے، روزے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور روزہ کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم روزہ رکھیں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا روزہ ویسے ہی ہو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق ہو تاکہ ہمیں روزہ کا مقصد حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔